جی ہمارا مصطفیٰ جو ہے نا ہمارا شہزادہ تھا. یہ ارمغان کی طرح اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، اس کا باپ چھوڑ کے چلا گیا، ایسے نہیں تھا. وہ 28-30 سال کا ایک بھیانک سا آدمی ایک گھر میں اتنے اسرائیلی اسلحے کے ساتھ رہ رہا تھا. مصطفیٰ میری جان تھا. مصطفیٰ کے ٹیکسٹ سے ابھی تک میرے پاس دیٹ مام آئی لو یو دا موسٹ، وہ میں کھول کھول کے اس کے وائس نوٹ سنتی ہوں. آپ لوگ یہ بات پتہ نہیں کیوں ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ جی مصطفیٰ جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر تھا. کیا ڈرگ ڈیلر؟ کیا اس نے اتنا ایک دھان 5 سال لڑکے کو آپ لوگوں نے کیا بنا دیا؟ انبیلیبل وارنٹ. مطلب واٹ؟ اپنا مذاق کیا یہ جوڈیشری خود بنا رہی ہے، کیا ججز خود بنا رہے ہیں کہ 6 تاریخ سے ایک قتل ہوا ثابت ہو گیا، اس کو دفنا دیا، آپ اس کا وارنٹ جاری کر رہے ہو؟ مطلب مجھے ہر کوئی آ کے کہتا ہے اللہ کرے آپ کو انصاف ملے، اللہ کرے آپ کو انصاف ملے. مطلب اللہ نے تو کیا، اللہ نے تو مدد کی، راستے کھولے، ہمارے پاس سرا نہیں تھا، اللہ نے تو کیا. اللہ نے آگے یہ حکمران بٹھائے ہیں اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے، اللہ نے آگے یہ ججز بٹھائے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا جج آتا ہے سوال نہیں کرو. ماشا شاہد ہے، اس کا مصطفیٰ سے 4 سال سے ریلیشن شپ تھا. یہ آن اینڈ آف مصطفیٰ کو چیٹ کرتی تھی. یہ 24 میں امریکہ پڑھنے چلی گئی، 22 دسمبر کو واپس آئی، اور آگے جو ہے مصطفیٰ کے کھوجنے کے ساتھ ساتھ یہ مصطفیٰ کو چیٹ کرتی رہی ارمغان کے ساتھ، جس سے مصطفیٰ بہت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں اکسا ناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزی لینڈ. مصطفیٰ کی والدہ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کے بیٹے کے حوالے سے جو ایک کمپین ارمغان قریشی کے والد چلا رہے ہیں کہ جو سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایز اے ڈرگ ڈیلر مصطفیٰ کام کرتا تھا اور ان کے بیٹے ارمغان کو بھی وہ ڈرگ سپلائی کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کا بھی یہی موقف ہے کہ مصطفیٰ بھی ایز اے ڈرگ ڈیلر کام کرتا تھا اور اس پہ کچھ مقدمات بھی پہلے ایسے درج تھے. مصطفیٰ کی والدہ اسی لیے سراپا احتجاج ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا کسی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں تھا، لیکن کیس کو خراب کرنے کے لیے اس وقت ایک کمپین ارمغان اور ان کے والد کی طرف سے چلائی جا رہی ہے. دوسری طرف اگر پولیس کا موقف دیکھتے ہیں تو پولیس نے اپنے چالان رپورٹ کے اندر جو چیز مصطفیٰ کے حوالے سے مینشن کی ہے وہ یہی ہے کہ ایز اے ڈرگ ڈیلر ویٹ کا کام جو ہے وہ مصطفیٰ کرتا تھا. تو مصطفیٰ کی والدہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ اس بات کو ڈے 1 سے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، جھٹلاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ بات جھوٹ پہ مبنی ہے کہ ان کا بیٹا کہیں بھی ڈرگ سپلائی کرتا تھا. تو یہ تو ان کی والدہ کا موقف ہے، لیکن دوسری طرف اس وقت جو صورتحال ہے اس کیس کی، تو پولیس اور پراسیکیوشن دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں. پراسیکیوشن کو پولیس کی انویسٹیگیشن کے اوپر بہت سے تحفظات ہیں، بہت سے سوالات کھڑے ہوئے ہیں، اور پراسیکیوشن نے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے کچھ چیزیں میٹنگ کے اندر اپنے جو افسران ہیں ان کے سامنے رکھی ہیں. وہ آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کیا سارا معاملہ چل رہا ہے. کیا واقعی ہی انویسٹیگیشن ونگ اس وقت مصطفیٰ قتل کیس پہ پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا، اور آگے چل کر جب پراسیکیوشن اس کیس کو دیکھے گی، جب چالان مکمل ہوگا، تو کیا مصطفیٰ کو انصاف مل سکے گا؟ یہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی. فورینزک اور فنگر پرنٹس کے اوپر کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں، کیوں پولیس اس میں ڈیلے کر رہی ہے، کیا معاملات ہیں. دوسری طرف جو مصطفیٰ کے والد ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے مصطفیٰ، اس نے کبھی بھی کوئی انلیگل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تھا. لیکن پولیس پھر کیوں اس بات پہ بضد ہے کہ مصطفیٰ ایز اے ڈرگ ڈیلر ہی کام کرتا تھا، اور اس کے جتنے بھی ارمغان سے تعلقات تھے وہ اسی بیس پہ تھے کہ وہ اس کو ویٹ سپلائی کرتا تھا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ارمغان کے بنگلے سے کرپٹو کرنسی کی کچھ مشینیں پکڑی گئی، مائننگ مشینیں، لیکن اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. جیسے جیسے ڈیٹا ریکور ہو رہا ہے،
कंप्यूटर वगैरह का, और उन चीजों से अब पता चल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही थी अरमगान की तरफ से। इसकी तहकीकात शुरू हुई हैं और क्या तहकीकात की जा रही हैं, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। नाज़रीन, मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल केस है इस वक्त वो एक मुअम्मा बन चुका है। वो इसलिए कि मुस्तफ़ा के घर वाले कहते हैं कि वो ड्रग का काम नहीं करता था, पुलिस और अरमगान की फैमिली ये कहती है कि वो एज अ ड्रग डीलर काम करता था। तो अब इन दोनों में से कौन झूठा है और कौन सच्चा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन मोस्टली लोगों का यही कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर ये वाला काम करता था और उसकी वालदा वजीहा को अच्छे तरीके से पता था कि उनका बेटा ये सारा काम करता है, लेकिन वो इस पे आंखें बंद किए रखी, और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाकया जो है ये रूनमा हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर के केस में महकमा प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से एक रिपोर्ट तलब की है, और मुस्तफ़ा केस की जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, उसके खिलाफ दर्ज जो 4 मुकदमात हैं उनके हवाले से तफ्तीशी अफसर से अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के बारे में कहा गया है। प्रोसिक्यूशन का अदम एतमाद का इजहार करना था कि अरमगान के हवाले से जो पहले से बहुत से केसेस दर्ज हैं और 1 बाय 1 पता चल रहा है कि कितने मुकदमात अब तक अरमगान पे तकरीबन 10 के करीब दर्ज हुए हैं। अभी तक जो आईओ है उसने उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ना तो तैयार की और ना उस रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन के साथ शेयर किया, जिसके ऊपर एक मीटिंग भी हुई और इस पे प्रोसिक्यूशन ने अदम एतमाद का भी इजहार किया कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रही, जो तकाजे पूरे करने चाहिए कानूनी तौर पे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि केस में मुल्जमान से अब तक आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद करवाए जा चुके हैं। महकमा प्रोसिक्यूशन सिंध ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया है कि केस में DNA फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फोरेंसिक शुरू हुआ या नहीं, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में DNA और फिंगरप्रिंट्स वाला मामला जो एक प्रोसेस है इसे अभी पुलिस ने शुरू नहीं करवाया है। और यही वो चीजें हैं कि जो पुलिस अरमगान के साथ सहूलतकारी करती हुई नजर आती है कि किस तरीके से उसे इस मामले में से निकालना है। जब सबूत नहीं होंगे, ठोस शवाहिद नहीं होंगे, ड्यूरिंग ट्रायल जज साहिब को तो सबूत चाहिए, जब सबूत नहीं होंगे तो मुल्जिम अरमगान जो है वो आराम से इस केस में से कल कलां को बरी भी हो सकता है। तफ्तीशी अफसर के हवाले से ये भी कहा गया है कि CCTV रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है उसके बारे में हमें बताया जाए कि कितना CCTV जो रिकॉर्ड है वो रिकवर हुआ, उसमें किन चीजों को देखा जा सकता है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो भी हमें बताया जाए। लेकिन तफ्तीशी अफसर की तरफ से कोई भी इस हवाले से जवाब प्रोसिक्यूशन को नहीं दिया गया। हाई प्रोफाइल केस में तफ्तीशी अफसर की जानिब प्रोसिक्यूशन को जवाब जल्द जमा कराने की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन को कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये लगता है कि ये मामला आगे चल के खराब होगा। है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात अभी जैसे कि जारी हैं और तफ्तीशी टीम के हाथों गिरफ्तार होने वाले साहिर हसन के खिलाफ जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मुकदमा दर्ज किया था, उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनका मुकदमा भी बहुत जल्द अब खारिज कर दिया जाएगा। साहिर हसन ने तफ्तीश में इंकशाफ किया था कि अरमगान को वो वीट सप्लाई करता रहा है, यानी फ्राहम करता रहा है, और ये भी बताया था कि बाजिल और याहिया नामी जो लोग हैं वो इनको नशियात के हवाले से सपोर्ट करते हैं, पोश इलाकों में ये फरोख्त करते हैं और अरमगान को भी ये नशियात देते थे। SIU पुलिस ने दावा किया कि साहिर हसन के पास से जब उन्होंने अरेस्ट किया तो 50 लाख रुपए मालियत की वीट मिली थी, लेकिन इसके बावजूद जो अरमगान वाला केस है उसमें ये बताया जा रहा है कि साहिर हसन का मुस्तफ़ा केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसी तरह जो जिन और लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें भी इस मामले में से निकाल दिया गया है। और इस वक्त जो शहराज और अरमगान हैं जो कि अदालत के अंदर बाकायदा पुलिस को भी और जो वकला हैं उनके सामने भी विक्ट्री के निशान बनाते रहे कि हम बहुत जल्द रहा हो जाएंगे, कोई सबूत नहीं है, और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा के वालिदैन हैं
وہ تو سراپا احتجاج ہیں، ان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہے، لیکن جو ارمغان کے والد ہیں وہ ہر جگہ پہ بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے تو سافٹ ویئر ہاؤس بنا رکھا تھا، حالانکہ جو کرپٹو کرنسی کی مائننگ مشینیں پکڑی گئی ہیں تو وہ کون سا سافٹ ویئر ہاؤس تھا، وہ کہاں سے منگوائی گئی، وہ اللیگل ہے پاکستان میں منگوانا، اور اس میں کون لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا۔ لیکن اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے اس وقت ایک گروپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ پہلے ارمغان کے خلاف کچھ رپورٹس وغیرہ بنا رہے تھے اور جو حقائق پہ مبنی چیزیں تھیں انہیں دکھا رہے تھے کہ ارمغان کے بنگلے میں اصل کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، غیر قانونی کیا کام ہوتے تھے، ان لوگوں کو بھی اب خرید لیا گیا ہے اور ان سے اس طرح کے پروگرام وغیرہ ان سے کروائے جا رہے ہیں کہ جس میں ارمغان کو ثابت کیا جائے کہ وہ کوئی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا اور کوئی بھی اس نے ایسا غلط کام نہیں کیا۔ اور جہاں تک قتل کی بات ہے مصطفیٰ کی، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ڈی این اے جو رپورٹ ہے اسے ہم بہت جلد کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور یہ مصطفیٰ عامر کی رپورٹ نہیں ہے، یہ تو پولیس نے خود بنائی ہے چند گھنٹوں کے اندر، اور آگے چل کے جب ٹرائل میں کیس جائے گا تو ارمغان کو ہم بآسانی اس کیس میں سے باہر نکال لیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پراسیکیوشن جو آئی او سے مختلف رپورٹس مانگ رہی ہے، رپورٹس طلب کر رہی ہے، جس میں کہ فرینزک کے کچھ نمونوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی رپورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بنوائی جا رہی ہیں، لیکن آئی او بھی مکمل خاموش ہے، جیسے کہ انہیں کچھ اس کیس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، جو کہ ایک انتہائی شرمناک کردار ہے اس وقت پولیس کا بھی اس کیس کے اندر۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔